قرآن شریف کو تجوید کے قواعد سمجھ سمجھ کر پڑھنے کا سلسلہ چل رہا ہے اور چوتھا پارہ میں آج کا سبق ہے یہاں. تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلک حدود اللہ. تلک تا کو باریک پڑھیں گے، کاف کو بھی باریک پڑھیں گے. حدود ہا کو حلق سے ادا کریں گے اور اس کی آواز ہوا کے ساتھ میں نکلتی ہے، ہوا کے ساتھ میں. حدود دال یہاں پر دیکھیے واو مدہ ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے اور اللہ کو پور پڑھنا ہے. تا یہاں پر وقف مطلق کی علامت، یہاں پر وقف کریں گے تو ہا کا جو زیر ہے وہ سکون سے بدل جائے گا. تلک حدود اللہ ومن يطع اللہ ورسولہ يدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا. وَمَن یہاں پر نون ساکن کے بعد یا ہے حروف یومن میں سے، تو نون کو یا سے ملا کر غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں. تو کو پر پڑھیں گے کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے. را کو پر پڑھیں گے. سو یہاں پر واو مدہ ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. ہو میں الٹا پیش ہے، یہ واو مدہ کی طرح ہوتا ہے، اسے بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. ید دال میں قلقلہ کرنا ہے. خل ہو خا کو پر پڑھنا ہے، یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے. نون مشدد جناتی میں نون مشدد ہے، یہاں پر غنہ ہوگا اور کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. تن کی تنوین میں اخفا ہوگا، یعنی تنوین کی آواز کو ناک میں چھپا کر ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. تجری جیم میں قلقلہ ہوگا. ری را کو یہاں پر باریک پڑھیں گے اور یہاں پر یا مدہ ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. من نون میں اخفا ہوگا، نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. تحتیہل انہار ان کے نون میں اظہار ہوگا، اس نون کو جلد پڑھنا ہے. ہا میں کھڑا زبر ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. را کے اوپر پیش ہے تو را کو پر پڑھیں گے. خالدین میں خا کو پر پڑھنا ہے اور کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. دین یہاں پر یا مدہ ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. فیہا یہاں پر بھی یا مدہ ہے اور ہا میں الف مدہ ہے، دونوں کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. وذا ذال کو باریک پڑھنا ہے، کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گا. فو میں واو لین ہے، اس واو لین کو نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھنا ہے. عظیم ذا کو پر پڑھنا ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور یہاں پر میم کے اوپر جو پیش ہے یہ سکون سے بدل کر اس کو پڑھیں گے کیونکہ یہاں پر آیت ہے. اور اس سکون سے پہلے میم میں جو سکون آئے گا، یہ سکون کو وقفی کہتے ہیں، عارضی کہتے ہیں، اور اس سکون سے پہلے یا مدہ ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر مد عارض وقفی ہوگا، وقفی کی صورت میں. اور مد عارض وقفی اس میں طول توسط قصر تینوں جائز ہوتا ہے. طول اولا ہوتا ہے، پھر توسط، پھر قصر کا مرتبہ ہوتا ہے. وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا. وَمَن نئی یہاں پر ادغام ناقص ہوگا، غنہ کے ساتھ میں پڑھنا ہے. صاد کو پر پڑھنا ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور اللہ کو باریک پڑھنا ہے. وَرَسُولَهُ را کو پر پڑھنا ہے. سو میں واو مدہ ہے اور ہو میں الٹا پیش ہے جو یہ بھی واو مدہ کی طرح ہوتا ہے، تو دونوں کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. حدودہ یہاں پر دیکھیے واو مدہ ہے دو میں،
اور ہو میں الٹا پیش ہے، یہ بھی واو مدہ کی طرح ہوتا ہے، تو دونوں کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یدخلہ دال میں قلقلہ کرنا ہے، خا کو یہاں پر پور پڑھنا ہے، نارن نا میں الف مدہ ہے اور رن میں جو تنوین ہے اس میں اظہار ہوگا، اس تنوین کو جلد پڑھنا ہے۔ خالدن خا کو پور پڑھنا ہے اور یہاں پر الف مدہ ہے، اور دن میں جو تنوین ہے یہاں پر اخفا ہو رہا ہے، اس کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ فیہا یہاں پر یا مدہ ہے اور ہا میں الف مدہ ہے، دونوں کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ وَلَهُ ہاں میں الٹا پیش ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ عذا ذال کو باریک پڑھنا ہے اور یہاں پر الف مدہ ہے، اسے بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ بم یہاں پر دیکھیے تنوین کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں۔ اور ہین یہاں پر یا مدہ ہے اور وقف کی صورت میں نون کی کا جو دو پیش کی تنوین ہے وہ سکون سے بدل جائے گا، تو یہاں پر بھی مد عارض وقفی ہوگا۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ۔ واللاتی لام میں کھڑا زبر ہے اور تی میں یا مدہ ہے، تو دونوں کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یأتینا یہاں پر حمزہ ساکنہ ہے، یا میں جھٹکا لگے گا، تینا یہاں پر یا مدہ ہے، فا میں الف مدہ ہے، حشتا شین۔ اب من نسائکم یہاں پر نون ساکن کے بعد نون ہے حروف یومن میں سے، تو نون کو نون سے ملا کر غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں۔ اور نساء میں جو مد ہے اس مد کو مد متصل کہتے ہیں، اسے 3 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ کم کے میم میں اظہار شفوی ہوگا، اس میم کو جلد پڑھنا ہے جیسے ہم تم کی میم کو پڑھتے ہیں۔ فاستشہدوا دو میں یہاں پر واو مدہ ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ علی میں یالین ہے، اس یالین کو نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھنا ہے۔ ہن نون مشدد ہے، یہاں پر غنہ ہوگا۔ اربعتن را کو پر پڑھیں گے کیونکہ اس سے پہلے رائے ساکنہ سے پہلے زبر ہے۔ تم یہاں پر تنوین کے بعد میم ہے حروف یومن میں سے، تو یہاں پر بھی ادغام ناقص ہوگا، غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے۔ میم کم کے نون میں اخفا ہوگا۔ واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم فاستشہدوا علیہن أربعة منکم فإن شہدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا۔ فإن نون میں اخفا ہوگا، شہیدو یہاں پر واو مدہ ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ فأمسکو میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، کو یہاں پر واو مدہ ہے، ہنہ نون مشدد غنہ ہوگا۔ فی البیوتی یو یہاں پر واو مدہ ہے، حتی تا میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یتوفا فا میں بھی کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ہنہ نون مشدد غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے۔ مو یہاں پر واولین ہے، اس کو نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھنا ہے۔ او میں بھی واولین ہے، اسے بھی جلد پڑھنا ہے۔ یجعل جیم میں قلقلہ ہوگا اور اللہ کو پر پڑھیں گے، لہن نون مشدد غنہ ہوگا۔ سبیلا یہاں پر یا مدہ ہے اور لن یہاں پر وقف کی صورت میں ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جائے گا۔ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الموت أو يجعل الله لهن سبيلا۔